اب اللہ تعالیٰ نے شروع کے اندر کہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومن، یعنی اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، اللہ ہی کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے جو آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور جو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے اور اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری تعریفات ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی تم میں سے کچھ کافر ہو گئے ہو کچھ مومن، یعنی سارے کے سارے لوگوں نے ایمان کیوں نہیں لایا؟ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، اپنی تعریفات کا ذکر اس لیے کیا، اپنی بادشاہت کا ذکر اس لیے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تمہارے پاس یہ شعور نہیں ہے؟ تمہارے پاس یہ سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ اللہ ہی جب مالک ہے ساری چیزوں کا، اللہ ہی کے پاس جب بادشاہت ہے اور اللہ کی قدرت کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو پھر بھی تم میں سے کچھ کافر ہوگے۔ خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق کے حق کے ساتھ، وصورکم اور تمہاری تصویر کشی کی، فاحسن صورکم تو کتنی ہی اچھی اللہ تعالیٰ نے تصویر کشی کی تمہاری، یعنی وصورکم اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتوں کو ڈیزائن کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتوں کو بنایا، تمہاری شکلوں کو بنایا، تمہارے چہروں کو بنایا، تمہارے ہاتھوں کو بنایا، تمہارے زبان کو بنایا، تمہاری آنکھوں کو بنایا، تمہارے پاؤں کو بنایا، تمہارے دل اور دماغ کو بنایا، ساری کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا، تخلیق کیا، اور یہ سارے کا سارا کام کہاں پہ ہوا؟ یہ رحم مادر کے اندر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر ساری چیزوں کو تخلیق کیا، اور دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ہیں اور اس سے زیادہ ہوں گے، تو دیکھیں آپ سب کی شکلیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، سب بولتے ہیں تو میری جو آواز ہے آپ کی آواز اس سے مختلف ہوگی، یعنی سب کی آوازیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یہ اچھی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھا بنایا ہے، لیکن وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ایک دن اللہ ہی کی جانب لوٹ کر کے جانا ہے۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی مٹی کے اندر ہم تمہیں دوبارہ سے لوٹا دیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور جب قبریں پھٹیں گی اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ سے نکالیں گے زندہ ہو کے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو، واللہ علیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں کے راز کو۔ اب یہ آیہ مبارکہ اس کا جواب ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اس کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اب جب انسان فوت ہو جاتا ہے وہ ہڈیاں اس کی گل سڑ جاتی ہیں، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، اور بالکل اس کے اعضاء کا بھی نہیں پتہ چلتا۔ چند سالوں بعد اگر آپ قبر کو کھولیں تو اللہ تعالیٰ کسی کو برقرار رکھنا چاہے تو ٹھیک، وگرنہ آپ مردے کو دیکھیں گے تو اس کی بالکل شکل و صورت بھی آپ کو نہیں ملے گی، ہڈیاں ہی ہوں گی اور وہ ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے تمہیں جمع کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ تو جانتا ہے، آسمانوں کو جاننے والا ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اللہ ساری چیزوں سے جب واقف ہے، اللہ کے سامنے ہے ساری چیزیں، اللہ دوبارہ سے ہڈیوں کو جوڑے گا، روح کو پھونکے گا۔ واللہ علیم، اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے، اور جو سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے اس کے لیے دوبارہ سے لٹانا یا دوبارہ سے تخلیق کرنا کیسے ممکن نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے لٹائے گا۔ تو یہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ کی اگلی آیت میں اسی کی تفسیر، اسی کا جواب ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ کیا نہیں آئی تمہارے پاس نَبَأُ الَّذِينَ ان لوگوں کی خبریں، ان لوگوں کی خبریں تمہارے پاس نہیں آئیں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قبل اس سے پہلے، یعنی
قوم عاد کی خبر نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر عذاب کا مزہ چکھایا۔ کیا تمہارے پاس قوم سمود کی خبر نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انہیں عذاب کا مزہ چکھایا۔ کیا تمہارے پاس آل فرعون کی خبر نہیں آئی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی کے اندر غرق کیا؟ تو تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں تمہیں نہیں پہنچی، تم نے ان کے بارے میں نہیں سنا ہے، تو ان لوگوں کی خبریں کیا تمہارے پاس نہیں آئیں؟ یہ کہا جا رہا ہے، یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم ایمان لے کے آؤ، نہیں تو تمہارا بھی حشر ویسے ہی ہوگا۔ فذاقوا، تو انہوں نے چکھا، وبال امرہم، اپنے گناہوں کا وبال، اپنے کاموں کا وبال، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، یعنی